ہم سیاہ پٹیاں باندھیں گے، ہمارے تاجر دکانوں پر سیاہ پٹیاں باندھیں گے، اور مال روڈ پر ہمارے صدر جناب سہیل محمود بٹ صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مال روڈ پر جو ہے آپ کو ہم کل پھر دعوت دیں گے اور پھر آپ کو بلائیں گے کہ اظہار اور ہندوستان کے خلاف اپنی کشمیری عوام کو جو تکلیف جو پریشانی انہوں نے دی ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہ وقت جو ہے یہ 1 منٹ کی خاموشی کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے یہ 1 سیکنڈ کی خاموشی کا بھی نہیں ہے، ہمیں احتجاج کا کوئی اور راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک انڈو پاک تجارت کا تعلق ہے، ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈو پاک کی جو تجارت ہے، باہمی تجارت، اس کو ہمیشہ کے لیے مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے، مشروط کر دیا جائے۔ آپ فیصلہ کریں، کل اس کا اعلان کرے حکومت، اور ہم جو ہیں وہ تاجر جو ہیں اس کی تائید کریں گے، اور ہم حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے کہ ہمیں ہندوستان کے نہ ٹماٹر چاہیے، نہ ہندوستان سے کوئی نٹس چاہیے، نہ ہمیں ہندوستان کی کوئی ساڑیاں چاہیے، نہ ہندوستان کی فلمیں چاہیے، ہمیں ہندوستان کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے تو اپنے کشمیری بھائیوں کا حق خود ارادیت چاہیے، ان کی آزادی چاہیے، اور ان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ جو ناحق خون ہندوستان جو ہے وہ ہمارے کشمیری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا بہا رہا ہے۔ یہ جذبات تھے جن کا اظہار کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ باقی جو تاجر مسائل ہیں ان کا میں 1 2 3 ذکر کر دوں تیزی سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاجر مسائل پر حکومت جو ہے وہ دوبارہ ریکنسیڈر کرے۔ 15 اگست کا ہم وقت دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو یاد ہوگا 31 جولائی کا وقت دیا تھا، ہم نے کہا تھا ہم اپنا اگلا لائحہ عمل بتائیں گے۔ آج ہم سارے ساتھی دوست بیٹھے ہیں، چونکہ کل یوم استحصال کشمیر ہے، اس کے بعد پھر 14 اگست یعنی یوم پاکستان آزادی پاکستان کا آزادی کا دن ہے، تو پاکستان کی آزادی کے حوالے سے بھی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 15 اگست کا ہم نے وقت رکھا ہے، کہ 15 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 15 اگست تک تمام بند کاروبار، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، شادی ہالز ہیں، سکولز ہیں، آپ کے سینما ہال، تھیٹر، کوئی بھی بند کاروبار، ان کو SOPs کے مطابق 15 اگست تک حکومت کھولنے کا اعلان کرے۔ ہفتہ وار جو 2 چھٹیاں ہیں وہ 1 کی جائے، ریٹیل شاپس کو رات 10 بجے تک کھولنے کا اعلان کیا جائے، اور اسی طرح چھوٹے تاجروں کو جو ہے وہ قرضہ اسکیم بنا کے ان کے لیے جاری کی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو ایک معاہدہ بھی دیا ہے جو 30 اکتوبر 2019 کو ہوا تھا، اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ تاجروں کو سہولت اور آسانی مل سکے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ سہیل محمود بٹ صاحب بات کریں گے۔ کریں جی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا کہ کل انشاءاللہ مال روڈ پر لاہور کے تمام مارکیٹوں کے تاجر پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے صرف کالی پٹیاں باندھ کر نہیں، بلکہ ہم یہ حکومت وقت کو کہتے ہیں کہ اپنی منافقت چھوڑ کر ہندوستان اگر اتنا ہی برا ہے، اگر ہندوستان کے خلاف ہم سب قوم ایک ہیں، تو پھر یہ اعلان جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم کیوں نہیں پیش قدمی کرتے؟ کیونکہ مودی جو ہے وہ پیار کی زبان سمجھنے والا نہیں ہے، یہ ساری قوم آگاہ ہے اس بات سے۔ تو میں ایز اے تاجر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنے لیے حکومت سے کچھ مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے بھی تاجر پوری پاکستان میں ایک ہیں، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ اور اس لیے اب زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ظلم و انتہا کی جو ہے
وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں تمام میڈیا کہ آخر ہو چکی ہے، ان کا کیا بنتا ہوگا؟ جوان، عورتیں، مرد اور اس کے علاوہ بوڑھے اور بچوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو میں آپ کے ذریعے اس بات کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا اب اس بات پہ غور کرے کہ اتنا ظلم جو ہے وہ مزید برداشت نہیں ہو سکتا، اور اس لیے وقت حکومت فوری طور پر عملی اقدامات کرے اور کشمیر کے لیے جو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں ان کو پریکٹیکلی اس شیپ دیں۔ تھینک یو۔ میاں خلیل صاحب کسی بھی کار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی ملک میں کوئی مشکل گھڑی آئی ہے تو تاجروں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے سب سے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا اور اپنا ایک بہترین رول ادا کیا۔ اس وقت بھی آج بھی جب ہم مذمت کر رہے ہیں یا جو بربریت اور وہ جو بھارتی فوج کی بربریت سے جو ہمارے کشمیری شہید ہو رہے ہیں یا جو پابند سلاسل ہیں اور پورے ملک کو پورے ان کے کشمیر کو انہوں نے ایک جیل کی شکل اور کرفیو کی شکل بنا رکھی ہے پچھلے 5-6 مہینے سے، سال سے تو 1 سال یعنی ہو گیا۔ تو یقین کریں کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا جو ضمیر ہے شاید وہ سویا ہوا ہے، اور ابھی ایک واقعہ ہوا ہے پشاور کی ایک عدالت میں، تو امریکن جو اپنا ایک آفیشل اس نے جناب کہا ہے کہ جناب یہ قتل ہوا ہے اور یہ جناب سارا کچھ اس پہ انہوں نے اعتراض بھی کر دیا ہے، اور یہ کشمیر میں روزانہ شہید ہو رہے ہیں لوگ کشمیری، اور روزانہ ظلم اور بربریت کی مثال بنتی جا رہی ہے، لیکن اس پہ کسی آفیشل نے کوئی یعنی اظہار نہیں کیا کسی بھی قسم کا۔ سو یہ ان کے اوپر ہم رہ بھی نہیں سکتے، ہمیں اپنے ہی جذبوں کو جمع کرنا ہے، اور ہمیں مسلمان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کا ایک ایسا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ ہر آدمی خواہش رکھتا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے تو جیسا کہ میر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پاکستان کی تاجر برادری ہے اس کا بھرپور ساتھ دے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور یہاں پہ قومی تاجر اتحاد کی طرف سے سبحانی صاحب، میاں اختر سبحانی صاحب یہاں پہ ہیں، طاہر سبحانی صاحب، وہ بھی گزارش ہم سے وہ بھی بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ گفتگو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی نئی میر صاحب نے آپ کو کال کی ہے، آپ نے تاجروں کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ ادھر بٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچا بولو۔ میں قومی تاجر اتحاد لاہور کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے اپنے قائدین کے کہنے پہ نئی میر صاحب کی کال پہ یہاں تشریف لایا ہوں، اور آج کا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کل کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے 1 سال سے، اور ہم یہ ایک بات آپ کو بتا دیں، کلیئر کٹ ہے، جتنے ہمارے تاجر برادری ہے، ہم ایک بات پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ انڈیا کی تمام چیزوں کا ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، اور کل انشاءاللہ تعالی جن کے پاس جو سامان ہے ہم سڑک پہ رکھ کے اس کو آگ بھی لگائیں گے، اور آنے والے وقت میں کوشش کریں گے ان سے کوئی بھی کاروبار نہ کرے۔ اور جو چائنا نے انڈیا کا حال کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ایسا کریں کہ اگر وہ 1 گولی چلائیں تو یہاں سے 6 چلنی چاہیے۔ چلو طاہر صاحب، کشمیر صاحب، شاہ صاحب کی 2 منٹ۔ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ نئی میر صاحب نے اور میرے سینئرز نے تاجر برادری کے جو تحفظات ہیں کشمیریوں کے لیے، اپنے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کیا، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم تمام تاجر برادری اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور مودی نے 1 سال سے 365 دن ہو چکے کہ کشمیریوں کو جس طرح بند کیا ہوا ہے، جو بھی وہ ظلم و ستم کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔
روز ہم یہ جب میڈیا پہ ٹی وی پہ یہ دیکھتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے. ہم کل بھی آج بھی اور ہمیشہ بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں, اور خاص کر کل ہم تمام تاجر برادری مختلف مارکیٹوں پہ اور خاص کر مال روڈ سے اپنا یہ احتجاج شروع کریں گے. یہ کام کل ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے, اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. تاجروں کے جذبات ہیں یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ایک سال سے ہندوستان نے ہمارے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں, اور بدقسمتی سے جس بری طرح ہماری حکومت نے اپنے کمزور بیانیے سے, اپنی کمزور پرفارمنس سے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا, یہ ایک قابل مذمت بات ہے. تاجروں کی برادری, تاجر برادری نعیم میر صاحب کی قیادت میں نکل رہی ہے. انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے پشتی بان بھی بنیں گے, اور پورے پاکستان میں جتنی بھی پروڈکٹ ہیں انڈیا کی, اس کے خلاف مہم بھی چلائیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انڈیا کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا جائے, اور یہ جو اس وقت بربریت کا دورہ ہے انڈیا کے اندر وہ ختم کیا جائے. یہاں جو پریس کانفرنس ہے اس میں اپنے تاجروں کے حوالے سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت شادی ہال, ریسٹورینٹس اور گلبرگ ہماری جو اس وقت الحمدللہ لاہور کی تفریح کی ہب ہے, یہاں ریسٹورینٹ پورے بند کیے ہوئے ہیں. ہماری درخواست ہے کہ حکومت اس پر غور کرے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا جائے اور یہ ختم ہو سارا معاملہ. بہت شکریہ جی. میاں صاحب تسی بھی گفتگو فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ 73 سالوں سے ہماری شاہراہ دشمن کے قبضے میں ہے, اور ہم خالی باتیں کرنے پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. آج ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, آج ہمیں ایک آواز بننے کی ضرورت ہے. جب تک کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی نہیں ملتا, کیا ہم اسی طرح بٹے رہیں گے؟ اٹھیں. میری اپیل ہے انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے اپنی تاجر برادری کو, اہل وطن کو, پاکستانی قوم کو کہ اٹھیں اور کشمیر کو اس کا حق رائے دہی دلایا جائے. دوسرے نمبر پہ جو ہم انڈیا کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں, میری اپنے تاجر بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے, اور جو ہم ڈرامے اور ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں انڈیا کے, ان کا بھی مکمل بائیکاٹ کیا جائے. ہم کل بھی تاجر برادری پاکستانی قوم کے ساتھ, اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. نہیں, بات بٹ صاحب نے تو کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, اور انہوں نے اس حکومت کی کشمیر کاز کے حوالے سے جو ناکامیاں اس حکومت نے سمیٹی ہیں اس کا ذکر کیا ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خارجہ محاذ پر بھی اس حکومت کی ناکامی ہے کہ کشمیر پر ہندوستان نے باضابطہ قبضہ کر لیا ہے. جو مقبوضہ کشمیر تھا اس پر تو باضابطہ اس کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے انہوں نے. اس کی آئینی حیثیت اپنے ساتھ جو سابقہ آئینی حیثیت تھی وہ ختم کر کے اپنے آئین اور اپنی ہی ٹیریٹری کا اس کو حصہ بنا لیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو آپ کو پتہ ہے ہم تاجر ہیں, ہم جو کر سکتے ہیں کہ سیاہ پٹیاں باندھ کر ہم اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کل اعلان کرے, کل 1 منٹ کی خاموشی اختیار نہ کرے, کل حکومت کوئی سالڈ اعلان کرے. کم سے کم ہم یہ تو نہیں کہہ رہے آپ سے کہ جی آپ اپنا بارڈر پر جا کر حملہ کر دیں, وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں, لیکن میری ہم یہ نہیں کہہ رہے نا, اس طرح نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشی محاذ پر اعلان جنگ کریں, یعنی آپ ان کو یہ تو پیغام دیں, کل اعلان کریں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی تجارتی روابط نہیں رکھیں گے, اور ہم آپ نہیں رکھیں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا. تو کیا یہ تجارتی روابط
یا کاروبار کا جو لین دین ہے کیا یہ ہم بند نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسرا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، یعنی ہندوستان کا مال افغانستان بھی جا رہا ہے اور اس کی اجازت بھی انہوں نے دی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی جو ہے نظر ثانی ہونی چاہیے. ہمارے اس انتہائی اہم ترین جذباتی مسئلے یعنی مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ہے ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہر چیز کا فوجی حل تو نہیں ہوتا، لیکن ہم سماجی حل کر سکتے ہیں، ہم اپنا معاشرتی حل کر سکتے ہیں، ہم دباؤ تجارتی اور معاشی دباؤ بڑھا سکتے ہیں. تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو یہ تاجر آج اسی لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میر صاحب یہ ایک اچھا جی میں یہ فوج نے فیصلہ کرنا کل جو ہماری خواہش تو ہے. کل جو ہم نے مال روڈ پہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ حکومت کو کہیں، حکومت وقت کو یہ کہیں کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اعلان جنگ سے مراد، جیسے میر صاحب نے کہا کہ کم از کم جیسے ہم نے باجے بجائے تھے وہ بگل تو بجا سکتے ہیں. حکومت بگل بجا کر یہ اعلان کرے کہ ہم ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تاجر برادری آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے وہاں پہ کشمیر میں تمام کاروبار بند ہیں. تو یہ کیا ستم ظریفی ہے؟ تو اس پہ کم از کم بولے. او بھائی بات یہ ہے آپ کو کس نے کہا تمام کے پاس پڑی ہیں؟ کہاں جائیں؟ کون سی پروڈکٹ ہے؟ کون سی؟ دیکھیں میری بات سنیں. ایک منٹ یار، ایک منٹ. دیکھیں جو پروڈکٹ پڑی ہیں وہ حکومت کی اجازت، یار سن لیں نا، حکومت کی اجازت سے بزنس ہوتا رہا ہے نا انڈیا کے ساتھ. ہم یہی تو مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے. سر آپ نے مطالبہ بٹ صاحب سنا ہی نہیں ہے شاید پریس کانفرنس. ہم نے مطالبہ کیا ہے آپ سے. اور بھائی حکومت فیصلہ کرے، علامتی طور پر بھی ہم جلا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ صاحب اب سنیں نا، ایک سیکنڈ. بٹ صاحب نے یار جواب پہلے دے دیں نا، پہلے جواب. جی جواب میں بولوں گا کہ یہ چائنا والے بنا رہے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کشمیریوں کے ساتھ ہمیں واقعی محبت ہے تو جو انڈین مال آ رہا ہے، آپ کے پاس مصنوعات پڑی ہیں، اگر چائنا کا وہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کا، تو کیا آپ یہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ جلا نہیں سکتے؟ اچھا آپ نے بڑی یار جواب لے لو. جواب کسی نہ بولو نا. ہاں جی جواب چاہیے. اچھا اب آپ بٹ صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں گے، صبح آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور جو جہاں پہ انڈین پروڈکٹ بک رہی ہے فزیکلی آپ ہمیں وہاں پہ لے جائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ پروڈکٹ اپنے تاجروں کو کہیں گے کہ اگر کوئی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا بندوبست کرے، ختم کرے اور آئندہ کے لیے بھی بائیکاٹ کرے. بہت شکریہ. دیکھیں یہ بائیکاٹ تاجروں نے بھی کرنا ہے، عوام نے بھی کرنا ہے. ہاں ساڈے نال چلنا، سانو دسن. آپ بھی آئیں. تسی صبح آنا ہے. عوام نے بائیکاٹ کرنا ہے، تاجروں نے کرنا ہے، سب سے پہلے حکومت نے اعلان کرنا ہے. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، آپ سن ہی نہیں رہے بات.